اپنی ساری مخلوق کو پہنچا رہا ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت نہیں کرتے، اللہ سب کو رزق دے رہا ہے۔ لیکن رزق حلال کا جو مطالبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کرتا ہے کہ اے ایمان والو حلال رزق کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین رزق کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جو آپ نے محنت سے کمایا، اپنی قوت بازو سے کمایا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ بہترین رزق جو ہے وہ تمہاری اولاد ہے، اس کو تو سامعین محترم، رزق حلال کے فوائد ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ حرام کے نقصان دنیا کے اندر بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہیں۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹا کسب حلال کے ذریعے سے فقر و فاقہ سے بے نیاز ہو جاؤ۔ پھر ساتھ یہ فرمایا کیوں اس وقت بندہ فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے، مفلسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی 3 میجر قسم کے نقصانات ہیں۔ ایک تو اس کا ایمان نرم ہو جاتا ہے، دوسرا اس کے دماغ میں فتور آ جاتا ہے، تیسرا اس سے انسانیت نکل جاتی ہے۔ یہ مفلسی کے، غربت کے نقصان ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا، اس کا ایمان نرم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے دماغ میں تھوڑا بولے نا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ بھئی ہماری آپس میں کچھ ہے۔ پہلا اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان نرم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے دماغ میں فتور آ جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس کی اندر سے انسانیت جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ تو اس کو آپ اپنے ملک میں بخوبی اچھے طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں سے ہم نے جو ہے خصوصاً مانگنے کا وہ ٹھیکہ کر رکھا ہے اور ہم نے ریکارڈ قائم کیا۔ ایمانی حالت کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ، کبھی قرآن پہ، کبھی کیا نام ہے ٹیررزم۔ اس کے آس پاس جتنی افغانستان کے ساتھ ریاستیں ہیں ان میں دہشت گردی بھی ہوتی، پارٹیکولرلی یہ پاکستان کے اندر۔ تو یہ دماغوں کا فتور ہے۔ تیسرا، انسانیت نکل جاتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ انسان ہے یا کیا چیز ہے۔ ایسے ہی ہے، مجھے پتہ ہے آپ ڈر ڈر کے ساتھ ہلا رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو کوئی قیامت آئے تو مولوی ساجد کے اوپر آئے۔ ہوتا ہے ایسے، حق میں آتی، تکالیفیں آتی۔ دین کوئی خونوں کی سیج نہیں ہے، دین کوئی خونوں کی سیج نہیں ہے اس پہ چل کے بندہ جو ہے وہ سیدھا جنت پہ چلا جائے۔ تو اب ہمارے انسانیت تو ہے نہیں، ایک طرف مسلمانوں کا رگڑا نکل جا رہا ہے اور ہم اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حلال کے فوائد ہیں۔ صبح صبح صحابہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک خوبصورت نوجوان، مضبوط جسامت والا،
رزق کی تلاش میں ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ کاش کہ یہ اللہ کی راہ میں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، اگر یہ سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے یہ محنت کرتا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یا اپنے والدین کے لیے یہ محنت کرتا ہے، بڑھاپے میں ہے، ان کو کہیں سے مانگنا نہ پڑے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ہاں اگر یہ لالچ اور طلب رزق اضافے کے لیے ہے تو یہ شیطان کی راہ ہے، یعنی رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور وہ جتنا ٹائم محنت مزدوری کرتا ہے وہ اللہ کی بولے نا اللہ کے راہ میں ہے، اللہ کی راہ میں ہے محنت کرنے والا، اس لیے محنت کرتا ہے کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اس مانگنے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ ابھی وقت کا فرمان بھی ہے وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں سے مت مانگو، انتہائی مجبوری کی حالت میں ہم نے تو اوپر سے لے کے نیچے تک، اوپر کو سمجھتے ہو نا، اوپر سے لے کر نیچے تک ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ سیانے لوگ میری بات سمجھ گیا، ہم نے ٹھیکہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہماری قوم کی پھرکی کیوں پھری ہوئی ہے، پھر بھی ان مانگنے والوں کے منگتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ مجھے قسم سے مجھے حیرانگی ہوتی ہے جب ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں فلاں کا سپاہی ہوں، میں فلاں کا سپاہی ہوں، اور کاش تو یہ کہتا کہ میں محمد عربی کا سپاہی ہوں، ہے؟ اور یہ کہنے کا مزہ بھی تو آتا نا کہ میں محمد عربی کا سپاہی ہوں۔ جو تجھے لٹ کے بھاگ جاتے ہیں، تیرے بنتے نہیں، تجھے دنیا میں منگتا چھوڑ دیا ہے، ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، تو جب کہتا ہے میں اس کا سپاہی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے۔ میں نے کوئی یار عقل کا تو علاج کرا، یہ کہے میں محمد عربی کا سپاہی ہوں، جس پہ تیری جان لگے رب جنت کے دروازے کھول دے، جس پہ تیری جان لگے رب دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں تجھے عزت کے تاج پہنا دے، جس پہ تیری جان لگے تو کائنات کے لیے مثالی بن جائے۔ چاہیے تو یہ تھا نا، لیکن اللہ ہدایت نصیب۔ ہم لٹنے والوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے اس کی ضرورت ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں جب بندہ دین سے دور ہوتا ہے، میں نے پچھلے جمعے میں کہا نا، جس وقت دین سے دوری ہوگی اور لوگ جو ہوں گے وہ علماء اور فقہا کی مخالفت کریں گے، اور آج کرتے ہیں، ہوتا ہے گلی ملوں میں، اور کوئی محفل کی جب بات نہیں ہوتی تو مسجد اور ملا کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، علماء کے خلاف جاہل آدمی بنا کے دول بولتے ہیں، جیسے یہی کہ زمانے کا فلاسفر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس وقت حلال رزق تنگ کر دیا جائے گا، ظالموں کو اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہوں، یہ ہماری یہ حالت ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، جس وقت وہ درازی سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور حرام رزق کھا کے سوتا ہے، جب صبح اسی حالت میں کرتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا اس طرح زندگی گزارنے والا جب قیامت کے دن رب ذوالجلال کے حضور پیش ہوگا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، 3 دفعہ کہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ پھر کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مانگنے والا کبھی غنی نہیں ہوتا، مانگنے والا کبھی غنی نہیں ہوتا۔ 47 سے 2023 تک تو ہم نے بھی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، مانگ کے غنی ہم نہیں ہو رہے۔ تو اللہ کے رسول کی بات
سچی ہے نا. اگر محنت کرے، کیوں کہا ہے نبی پاک نے ماہر قسم کا سانے، ماہر کاریگر، حاذق قسم کا، وہ اللہ کا دوست ہے. ماہر کاریگر جو جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے ماہر ہوتا ہے، اپنی مثال قوم کے لیے نئی نئی چیزیں ہی ایجاد کرتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. ہم نے تو امام بخاری، امام ابو حنیفہ سے لے کر کے ڈاکٹر عبد القدیر تک کے لوگوں کے ساتھ کیا عشر کیا، چاہے فقہاء ہیں، چاہے سائنسدان ہیں، چاہے ماہر علماء ہیں، ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. ہم نے نبی کی اولاد سے وفا نہیں کی. امام بخاری کو مارنے والے بار والے نہیں ہیں، اب امام ابو حنیفہ کو مارنے والے غیر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے. امام حسین کو شہید کرنے والے غیر نہیں ہیں، کافر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. جتنے بھی آپ کے سائنسدان ہیں ان کی زندگی کو دیکھ لو. ہم نے خود ان کے رگڑے کو اس لیے کہتے ہیں نا، اپنے شیروں کو گدڑوں سے نہیں مروانا چاہیے. جب غیر قومیں حملہ کرتی ہیں تو پھر شیروں کی ضرورت ہوتی ہے. اقتدار کیوں ہی نہ 1000 گدڑوں کے پاس ہو، ان کے لیے ایک شیر جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. یہ ذہنی کام ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک طرف ہاتھی بڑا ہے یا شیر بڑا ہے؟ طاقت میں ہاتھی بڑا ہے یا شیر بڑا ہے؟ ہاتھی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ مجھے کھا جائے گا. شیر کے دماغ میں یہ بات ہے میں نے اس کو کھانا ہے. وہ یہ عمارتیں، یہ قوتیں، یہ قد و قامت مال و دولت پہ نہیں منحصر ہوا کرتی، یہ اس دل پہ اور اس دماغ پہ منحصر ہوتی ہیں. شیر کا یہ ٹارگٹ ہے میں نے اس کو کھانا ہے، وہ کہیں نہ کہیں شکنجے میں لگا لیتا ہے. آج کل تو ڈسکوری نے سارا کچھ وہ بتا دیا ہے، میڈیا نے. اور آج اتنی قد و قامت والا بھی اس کے سامنے کسی نہ کسی وقت ڈھیر ہو جاتا ہے. تو مسلمان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، ہم نے مال و دولت اکٹھا کرنا ہے جائز اور ناجائز طریقے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تو اس سے بے نیاز ہوتا ہے، مال حلال کا ہے حرام کا ہے، کہاں سے کیسے کس طرف سے آتا ہے، اس وقت تو جب اس مال کے معاملے میں بے نیاز ہوتا ہے، تیرا رب بھی بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اس سے بری ذمہ، رب تیرے سے بری ذمہ. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جس جہنم کے دروازے سے جاتا ہے اس کو داخل کرے. اپنے مال کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے، کہاں سے آتا ہے، حلال راہ سے آتا ہے یا نہیں. یہ بڑے بڑے حاجی بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. جب مکان لگانا ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ بول کے پہلا مجھے 70,000 لیتا تھا، چاہے 40,000 چاہے 50,000. یہ بھی تو نبی نے تمہاری تجارت بھی دھوکے اور 2 نمبری سے پاک ہو. تجارت بھی ادھر میری طرف دیکھی، میری باتیں کبھی کبھی بدہضمی بھی کرتی ہیں، مجھے چہروں کی رنگت سے پتہ چل گیا، کیونکہ حرام کے نقصان میری بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک حرام کا لقمہ انسان کے پیٹ میں رہتا ہے، توجہ، حرام کا لقمہ جب تک بندے کے پیٹ میں رہتا ہے کائنات کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. حرام کا یہ نقصان ہے جب حرام خون میں آتا ہے، پیٹ میں آتا ہے، فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. جب تک ایک لقمہ کھایا جاتا ہے 40 دن تک رب نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے نہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. ایک حرام کے لقمے کی بات کرتا ہوں، پورے وجود کی بات نہیں کرتا، پورے جسم کی بات نہیں کرتا، پورے دوڑنے والے خون کی بات نہیں کرتا. میرے نبی نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ کھانے والا 40 دن تک رب نہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے نہ رب اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جہنم کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مال حرام کھاتا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں میرے پاس آنے والا مال حلال کا ہے یا آنے والا مال حرام کا ہے. اس لیے جہنم کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا. توجہ میری طرف، میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا بندہ بیوی کی وجہ سے، ماں اور باپ کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟
فرمایا گھر والے اس کو مجبور کریں گے. آج سنتے ہیں نا, میں نے 25 سال نوکری کی, 15 سال نوکری کی, میں نے ایک آرام کا لقمہ نہیں کھایا. اب مجھے میرا باپ بھی کہتا ہے, بیٹے بھی کہتے ہیں, گھر والے طنز مارتے ہیں, بیوی بھی کہتی ہے دیکھنا فلاں نے بڑا خوبصورت گھر بنا لیا, ہم اسی پرانے گھر میں ہیں. فلاں کے بچوں کے کپڑے دیکھیں وہ کتنے خوبصورت, اور جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں امپورٹڈ پہنتے ہیں, اور ہمارے بچے وہی دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہنتے ہیں. ذرا کچھ تو خیال کرنا. بندہ اس پہ لگ جاتا ہے تو نبی کا قول صادق آتا ہے تو وہ بیوی, بچے, ماں باپ کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنتا ہے. اس کا نقصان ہے. صاحبو توجہ میری طرف. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی طرح ہوں گی, پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا. صحابہ حیران ہوتے یا رسول اللہ اتنی بڑی نیکیوں والا. فرمایا ہاں, اس نمازوں کی نیکیاں ہوگی, روزوں کی نیکیاں ہوں گی, زکوٰۃ کی نیکیاں ہوں گی, صلہ رحمی کی نیکیاں ہوں گی. پھر کیسے جہنم میں چلا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ رزق حرام کھائے گا, اور وہ حرام اس کی نیکیوں کو روئی کی طرح کر دے گا. جس طرح روئی بے وزن ہوتی ہے اسی طرح اس کی نیکیاں بے وزن ہوگی اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو. مال کی فکر ہے, آئے جائے نہیں, آئے جائز یا ناجائز طریقے, جس طریقے سے آئے اسی طرح اس کو لپیٹتا جائے تو کل اپنی قبر کو بھی یاد رکھ, حشر کے میدان کو بھی یاد رکھ. نبی پاک نے فرمایا, حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہم نے تو سن رکھا ہے علماء سے نمازیں پڑھے, حالانکہ فرائض کے بعد سب سے بہترین عمل جو ہے وہ رزق حلال ہے. اس لیے فرائض یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے وہ رزق حلال ہے. میرے نبی نے فرمایا, یہ تو آپ سنتے ہیں علماء سے, جس طرح جاڑے کے موسم میں نماز پڑھنے والے کی مثال دی. جاڑے کے موسم میں اگر درخت کو ہلایا جائے تو جس طرح اس کے پتے گرتے ہیں, اسی طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ میرے نبی نے فرمایا. حلال رزق کھانے والا یہاں تک کہ وہ رسوائی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. کیا؟ حلال رزق کمانے والا یہاں تک کہ وہ رسوائی کے مقام کو پہنچ جاتا ہے. اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح جاڑے کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں. جاڑے کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں, یعنی رسوائی کا مقام. اب ہمارے یہاں تو کیوں, میں مالدار آدمی ہوں, میں محلے میں مزدوری کیوں کروں؟ یہی ہوتا ہے نا, میں بڑے منصب پہ ہوں جی, اب میں چھوٹی موٹی دکان تو میں نہیں لگا سکتا, میرے لیے رسوائی کا مقام ہے. بھائی آنے جانے کا پروسیس سب کا ایک ہے. زندگی گزارنا, سانس لینا قدرت کی ساری کی مشینری ہے. امیر کو بھی اتنی حرکت میں جتنی غریب کے لیے حرکت میں. قبر میں سب نے جانا ہے, سب کے لیے ایک قبر ہے. میرے بھائی یہاں پہ کتنا مقام ہے تیرا؟ بتا, سب سے ناقص ترین کپڑا تیرا کفن بنایا جاتا ہے, جس کو کبھی زندگی میں تو پہننے کے لیے گوارا نہیں کرتا. وہ کپڑا تو تیرے لیے جسم پہ زیب تن کیا جاتا ہے, جن کے لیے تو حرام کی تمیز نہیں کرتا. میرے بھائی وہ تجھے سب سے پہلے قبر میں بھیجنے کا اہتمام میں لگے ہوتے ہیں. تیری اتنی فکر نہیں جتنی تجھے قبر میں ڈالنے کی فکر ہے. تو پھر بندے کو حلال کمانا چاہیے یا حرام؟ اس کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے تب کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کی نماز پڑھ لو, پھر پھیل جاؤ اللہ کے فضل کے لیے, رزق حلال کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اللہ کو وہ آدمی ناپسند ہے جو نکما ہے, اور جو کسی کام میں ماہر ہے وہ اللہ کا دوست. کون سا اس میں عیب ہے؟ کیا ابوبکر صدیق نے تجارت نہیں کی, عمر فاروق نے تجارت نہیں کی, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت نہیں کی, حضرت ادریس علیہ السلام نے زراعت کا کام نہیں کیا, حضرت زکریا علیہ السلام نے لوہے کا کام نہیں کیا؟ سب کیا ہے. لوہے کا کام اللہ نے کے نبی نے کیا ہے, اور آج ہم اس کو آر سمجھتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا بابا جنا جو ہے, بابا جنا یہ لوہے کو سوراخ کر دیتا ہے. ایسے اس کی تصویر دکھاؤ لوہے کے سامنے,
ٹھکا ٹھک، اس طرح وہ کسی دفتر میں وہ چپ لگی ہوتی ہے، دکھاؤ، میٹرو پہ آپ چڑھتے ہیں، اتنی سی وہ دیتی ہے ٹوٹنی سی، وہ لگاؤ تو رستہ کھل جاتا ہے۔ باب جناح کی تصویر آگے کرو، جائز ہے، خاص کر پارٹیکولرلی پاکستان کے اندر ایسے آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، جو کام نہیں ہونے والا بابا جناح چپ کر کے وہ میٹرو والی جو پیلا سا بٹن ہوتا ہے اوپر لگاؤ، کام سارا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا نا، ہاں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے، ہم اپنوں کے ساتھ یہ اشر کر رہے ہیں۔ بتاؤ نا، پیر کے پاس جاتے ہیں وہ بھی مجھ لیتا ہے، تھانے میں جاتے ہیں وہ بھی مجھ لیتا ہے، وکیل کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ہماری مجھ اتار دیتا ہے، سیاسی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ہماری مجھ لیتا ہے۔ اب مذہبی درگاہ ہے، وہاں پہ بھی دو تو پیر کی نگاہ ہوتی ہے، غریب جائے تو چلو لنگر ادھر کھا لو، امیر جائے تو لنگر جو ہے وہ VIP ہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاں یہ تفریق نہیں تھی۔ مدرسوں میں تک 5 سال کے بعد بچہ بغیر حفظ کے قرآن یاد نہیں، وہ سب کے خیرات لوگوں کے کیوں حرام کر رہے ہو؟ سکولوں میں جاؤ، وہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، مونج اتارتے ہیں غریبوں کی، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں۔ ہسپتالوں میں جاؤ، وہ غریب دیکھو نا، میں مدھے میں جو ہے یہ کس کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ تو ہاں سر تو حلال ہو نا، سر تو حلال ہو، کوئی بات نہیں، کوئی بیٹھا ہے تو پریشان نہیں ہونا، یہ میٹھی سی ڈوز ہے میری۔ غریب جائے گا بیچارہ، اتنی بڑی 7-10 بیماری دوائیاں لکھ دی جائیں گی، کس لیے؟ کھانسی کے لیے، بخار کے اوپر 10 سیرپ لکھ دیے جائیں گے، 10 گولیاں دے دیے۔ اور ظالم کے پترا، تو اس غریب کو فائدہ دے رہا ہے یا جس کمپنی سے تیرا وہ ٹھیک آ رہا ہے، بھتہ آ رہا ہے، اس کو فائدہ دے رہا ہے؟ اور الو کے بٹھے اتنا تو سوچ، یہ تیرا مسلمان بھائی ہے، یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو پھر سکون، رحمت کہاں سے آئے؟ میری یہ باتیں غلط ہیں؟ بولے تو صحیح۔ یہ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، جو کرتے ہیں ہم ان سے خوش ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تب بند ہوگا جب آپ کے اندر شعور آئے گا، اور یہ تب آئے گا جب دین آئے گا۔ دین دنیا سے بھی نیاز کرتا ہے، یاد رکھو، دین کسی کافر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، ہم کسی کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئے، اللہ نے صرف ہمیں اپنے سامنے جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اس کے ہو جاؤ گے، اس کے نبی کے ہو جاؤ گے، پھر کائنات تمہارے سامنے جھکے گی۔ اس لیے دعا ہے اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اللہ رزق کے فائدے، یہ اللہ کا دوست ہے، سب سے بڑی بات ہے، اللہ کا دوست ہے۔ جب قیامت کے دن آئے گا، چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے؟ صبح حلال کھا کے جب اٹھے گا، حرام نہیں ہوگا، تو اللہ اس کے اوپر راضی ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوگا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دعا کہیں، صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کی۔ اب سنو کتنی زبردست بات ہے، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، مجھے مستجاب الدعوات ہو جاؤں میں۔ میرے نبی نے یہ نہیں ہاتھ کھڑے کیے جس طرح مولوی 1000 کے لیے کہتا ہے، لمبی دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کو یہ کر دے، یا اللہ اس کو یہ کر دے، اندر اس کے اوپر نظر نہیں ہوتی، باب جناح کے اوپر ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا رزق حلال کھاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ اس نے یہ کہا میرے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ مجھے میری دعائیں مقبول کر لے، جتنی میں نے مہربانی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے اس کے لیے، کہا رزق حلال کھاؤ، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کر لے، تیری دعائیں مقبول ہوں گی۔ اللہ سے بات ہے، جو ادھر سے بھی لینے والا ہے، ادھر سے بھی لینے والا ہے، اس کو تو میرے بیان سے 118 کا بخار تو ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ ایمان سے بتاؤ، ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں قدر اس کی ہے جو رزق حلال کھانے والا ہے، اور حرام والا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ کے نبی کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ پھر سب سے بڑا ہے کہ وہ اس کی دعا قبول نہیں ہے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہے، اس کو بیماریاں اور
لڑائیاں جھگڑے گھر میں آ جاتے ہیں، تکالیف اور لا علاج مرضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے نقصان ہے حرام کھانے کے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت